علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج 17ویں رمضان کی شب ہے۔ ام المومنین محبوب رب العالمین سرکار سیدہ طیبہ صدیقہ محدثہ مفسرہ فقیہہ عالمہ زاہدہ عابدہ کاملہ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال، مومنوں کی ماں، کثیر فضائل و مناقب کی حامل شخصیت اور امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین میں ایک ممتاز حیثیت رکھنے والی شخصیت۔ انشاءاللہ عز و جل آج آپ کی خصوصیات اور فضائل و مناقب آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ام المومنین سرکار سیدتنا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خصوصیت یہ ہے کہ تمام امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن میں آپ واحد شخصیت ہیں کہ جو باکرہ، جسے عام لفظوں میں کنواری، یہ صرف واحد یہ ام المومنین ہیں جو باکرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد مبارک میں حرم شریف کی زینت بنی۔ بقیہ امہات طیبات صالحات رضی اللہ تعالی عنہن بعض وہ تھیں کہ جن کے پہلے شوہر انتقال کر گئے یا انہوں نے ان کو طلاق دی، تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آنگن کی وہ رونق اور بہار بنی۔ ام المومنین سرکار سیدتنا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت و خصوصیت میں سے یہ بات بھی ہے کہ ان کے والدین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں مہاجر ہیں، یعنی سیدنا امیر المومنین خلیفہ اول بلا فصل افضل الخلق بعد الرسل حضرت ابو بکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد ماجد ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دونوں حضرات جو ہیں مہاجر بھی ہیں، اور مہاجرین کے فضائل میں آپ سید عالم علیہ السلام کی مقدس شہزادیوں کے ذکر کے ضمن میں ان کے فضائل اور مناقب سماعت کر چکے ہیں۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت کا ایک بہت بڑا باب، بہت بڑی فضیلت وہ یہ ہے کہ آپ کی پاک دامنی کی گواہی اللہ تبارک و تعالی نے خود ارشاد فرمائی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو گہوارے میں موجود ایک بچے نے گواہی دی۔ سیدتنا صدیقہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے جب سوال ہوتا ہے کہ بغیر شوہر کے آپ ایک بچے کی ماں کیسے بنی، تو ان کی پاک دامنی کی گواہی ان کے شہزادے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے دی۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے وجود بدن مبارک کے بارے میں بعض بنی اسرائیل نے بدگمانی کی، تو اس بدگمانی کو دور کرنے کا ذریعہ ایک پتھر بنا۔ اسی طریقہ کے ساتھ پچھلی امتوں کو ایک معروف عابد و زاہد ولی حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ پر تہمت لگی، تو صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، ان کی پاک دامنی کی جو گواہی ہے وہ شیر خوار بچے نے دی۔ اور جب ام المومنین صدیقہ کریمہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت کا معاملہ ہوا تو رب العزت جل مجدہ الکریم نے سورہ نور کو نازل فرمایا۔ سورہ نور 18واں پارہ اور 11 نمبر سے لے کر 26 نمبر تک آیات ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی میں نازل ہوئیں۔ یہ بہت بڑا شرف، بہت بڑی فضیلت، بہت بڑی منقبت ہے حضور محبوب رب العالمین رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو پتھر بولتے، بچے گواہیاں دیتے، درخت بولتے، لیکن ان کی عظمت اس قدر بلند ہے اور حرم مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی حرمت کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شان کے اندر قرآن پاک کو نازل کیا۔ امام عاشقاں مجدد دوران سیدی الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا حسین انداز میں ام المومنین کے حضور سلامی کی نظر پیش کرتے ہیں کہ بنت صدیق آرام جان نبی، اللہ اکبر کبیرہ، صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی پاک حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جان اقدس کا آرام ہے۔ بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام، یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ
ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ام المومنین سرکار صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی ایک فضیلت ہے، صحیح بخاری کتاب النکاح میں ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود حضرت صدیقہ کریمہ سے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں خواب میں دیکھا، تمہیں فرشتہ ریشمی ٹکڑے میں لاتا تھا اور مجھ سے کہتا تھا کہ یہ تمہاری بیوی ہیں۔ میں نے تمہارے رخ سے کپڑا ہٹایا تو تم تھی، تو فرمایا میں نے یہ کہا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پورا فرمائے گا۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر لفظ ہے کہ کپڑا اٹھایا تو وہ تمہاری شبیہ تھی، فرشتہ بھی، اور یہ بقیہ کتب سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت جبریل امین علیہ السلام تھے۔ سبز رنگ کے ریشمی کپڑے پر حضور صدیقہ کریمہ کی شبیہ پاک فرشتہ لے کر حاضر ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر بھی پردہ ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کے حرم شریف کی عظمت ہے۔ بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ تو آپ کی شبیہ مبارک جو ہے وہ با پردہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی گئی اور آقا علیہ السلام نے اس کو دیکھا۔ یہ صحیح بخاری ہے، جامع الترمذی کے اندر جو حدیث ہے اس کے ساتھ ایک اور ام المومنین کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہاں یہ ظاہر ثابت ہوئی کہ یہ صدیقہ پاک کا جو نکاح شریف ہے اور صدیقہ پاک کا جو عقد مبارک ہے یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا ہوا۔ اور جامع الترمذی کے اندر جو حدیث ہے اس میں یہ لفظ ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام حضور صدیقہ کریمہ کی شبیہ لے کر آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ دنیا میں بھی آپ کی زوجائے پاک ہیں اور جنت میں بھی آپ کی زوجائے پاک ہیں۔ تو یعنی عرشوں سے یہ خبر بھی نازل ہوئی کہ صدیقہ کریمہ کو دونوں جہانوں میں مصطفیٰ جان رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت حاصل ہے۔ کیا شان ہے سیدنا صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاک گھرانے کی، کہ حضور صدیق پاک بھی ہمیشہ سائے کی طرح سید عالم علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ آج مزار انور منور میں بھی حضور کے پہلو میں آرام فرما ہے، اور آقا علیہ السلام نے ان کا اور سرکار عمر پاک کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ ہم اسی طرح قیامت کے دن اٹھیں گے۔ تو صدیقہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہیں حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کے لیے، اور صدیقہ کریمہ حضور کی زوجہ پاک ہیں۔ یہ انعام و نوازش کا معاملہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوا۔ خود سوچئے کہ جب رب تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو تحفہ مرحمت فرمائے تو اس کی شان اور مقام کا عالم کیا ہوگا۔ ام المومنین سرکار صدیقہ کریمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں سے ایک بہت بڑی فضیلت یہ بھی ہے، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث شریف موجود ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں کسی زوجہ پاک کے بستر میں ہوتا ہوں، یعنی لحاف مبارک، کمبل مبارک، تو مجھ پر وحی نہیں آتی سوائے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ اچھا، یہ بات ایک اور مقام پر بھی ذکر ہوئی۔ حضور پر نور شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس روز ام المومنین صدیقہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رونق افروز ہوتے تو حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان اس روز تحائف کثرت سے بارگاہ میں پیش کرتے۔ ان تحائف میں کھانے پینے کی چیزیں بھی ہوتی و دیگر اشیاء بھی۔ تو دیگر امہات پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہن نے باہمی مشورہ کیا کہ کوئی حضور پر نور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کرے کہ جب آپ باقی ازواج پاک کے ہاں رونق افروز ہوتے ہیں تو اس وقت بھی یہ آپ کے غلام و خدام یہ عمل جاری رکھیں، اس روز اس کثرت کو اختیار نہیں کیا جاتا۔ تو آپ کی بارگاہ میں جب یہ عرض کی گئی تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ کے معاملے میں مجھے دکھ نہ دو، میں کسی اور کے بستر و لحاف میں ہوتا ہوں زوجہ پاک کے تو وہاں وحی نہیں آتی، لیکن جب میں صدیقہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں رونق افروز ہوتا ہوں تو رب کی وحی وہاں پر بھی پہنچتی ہے۔ تو یہ ایک خاص شرف اور فضیلت حضور ام المومنین صدیقہ کریمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔
پھر ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ظاہری حیات پاک کے جو آخری ایام ہیں وہ حضور صدیقہ پاک کے ہاں گزرے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مرض حاضر ہے اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام استفسار فرماتے ہیں کہ میں کل کس کے گھر پہ ہوں گا، چونکہ ازواج پاک کے ہاں تشریف لے جانے کے لیے ایام مقرر تھے، جس کو کہتے ہیں باری کا مقرر کرنا۔ تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے کل ہم کہاں ہوں گے؟ تو سب امہات سمجھتی ہیں، جانتی ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا اشارہ حضور صدیقہ کریمہ کی طرف ہے اور حضور اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ چنانچہ سب نے متفقہ طور پر گزارش کی کہ حضور جلوہ گر ہوں حضور صدیقہ پاک کے گھر پر۔ چنانچہ آخری ایام جو ہیں وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ام المومنین کے ہاں گزارے۔ اب ان کو ایک یہ شرف حاصل ہوا۔ دوسرا، ان آخری ایام میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تیمارداری، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت گزاری، یہ خاص شرف بھی آخری ایام میں ام المومنین صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل رہا۔ تیسری بات، ام المومنین مخدومۃ المسلمین رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ شرف ملا کہ وہ فرماتی ہیں کہ میرا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب ایک جگہ جمع ہوا۔ آخری ایام مبارک میں حضرت ام المومنین کے بھائی حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو ان کے پاس مسواک تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو غور سے ملاحظہ فرما رہے تھے۔ صدیقہ پاک مزاج اقدس کو جانتی ہیں، عرض کیا کہ مسواک پیش کی جائے تو کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سر انور سے ہاں میں اشارہ فرمایا۔ تو حضرت صدیقہ پاک نے اپنے بھائی سے مسواک لی، انہوں نے جو کی ہوئی تھی اس حصے کو کاٹا اور پھر اپنے دندان مبارک سے اسے نرم کیا اور نرم کر کے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جناب میں پیش کیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہ مسواک فرمائی۔ تو اس طرح صدیقہ کریمہ اپنی سعادت کا اظہار بطور فخر فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب کو ایک جگہ جمع فرما دیا۔ بھئی شان ہے، یہاں تو بڑے بڑے تاج والے شرف سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے قدموں سے سر لگ جائے، اور کہاں یہ شرف عظیم جو حضور صدیقہ کریمہ کو حاصل ہوا۔ پھر آپ کی فضیلت و منقبت میں یہ بات اور قرب مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی یہ کس قدر بین دلیل ہے کہ جب میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی روح انور منور ملائے اعلیٰ کی طرف سفر آزما ہوئی تو اس وقت جان عالم علیہ الصلاۃ والسلام اپنا سر انور منور حضور ام المومنین صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سینہ مبارک سے لگائے ہوئے تھے۔ تو حضور صدیقہ پاک فرماتی ہیں کہ یہ شرف بھی مجھے حاصل ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال اقدس ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت میرے گھر میں رونق افروز تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سر انور آپ کے مبارک مطہر سینے سے لگا ہوا تھا۔ اس حالت میں جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال اقدس ہوا۔ تو یہ بھی جان عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عطا و نوازشات ہیں حضور ام المومنین پر، اور یہ فضیلت ہے ام المومنین مخدومہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ پھر اس کے ساتھ ام المومنین کو یہ شرف حاصل ہوا کہ ام المومنین کا جو گھر تھا وہ جلوہ گہ مصطفیٰ ہو گیا، مستقل ہمیشہ کے لیے، کہ آج جو روضہ انور منور سنہری جالیوں کا جھرمٹ اور قبہ پر نور سبز گنبد، یہ روضہ مبارک اور میرے آقا علیہ السلام کا جو مزار انور ہے، یہ ام المومنین صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ شریفہ ہے۔ گویا ام المومنین کا مکان عرش نشان انوار و تجلیات کا مرکز ہو گیا ہمیشہ کے لیے۔ اور وہ جو حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا سنن دارمی اور مشکات میں ہے کہ 70,000 فرشتے صبح کو اور 70,000 فرشتے شام کو روضہ انور منور پہ حاضر ہوتے ہیں، اور جو ایک بار حاضر ہو فرشتہ اس کو پھر اجازت نہیں ہے
وہ اس کی باری نہیں آئے گی، کیونکہ فرشتوں کی تعداد اس قدر زیادہ ہے۔ تو وہ جو 70,000 فرشتوں کا صبح کو حاضر ہونا ہے اور 70,000 فرشتوں کا شام کو حاضر ہونا ہے، یہ شرف بھی حضور سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ مبارکہ کو حاصل ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمہ اللہ مزار انور کے انوار و تجلیات و کیفیات کو آپ نے اپنی حاضری کے دوران جو کلام لکھا اس میں یوں بیان کرتے ہیں: 70,000 صبح ہیں 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے۔ معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار، فرشتوں کو معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے۔ چائے ملائکہ ہیں لگاتار ہے درود، بدلے ہیں پہرے بدلی میں بارش درر کی ہے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وسلم۔ تو یہ، اور پھر دیکھیں اسی اجرا مبارکہ کے لیے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ ما بین بیتی، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان والا جو حصہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو صدیقہ کریمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو گھر ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا ہے، اور حضور اسے بیتی فرماتے ہیں، اور گھر والوں کو یہ اہل بیت کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگوں نے اس تقسیم کو عجب رنگ دینے کی کوشش کی ہے، اور اہل بیت کے زمرے سے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ازواج طیبات کو خارج کرنے کی باتیں کی ہیں۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ بیوی کو تو کہا ہی گھر والی جاتا ہے، اور وہی تو اہل بیت یعنی گھر کا ایک بنیادی حصہ ہیں۔ تو بہرحال ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ شرف اور یہ مقام بھی حاصل ہے۔ آپ کے فضائل میں سے یہ بات بھی ہے کہ آپ نے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، اور اس کو امام حاکم نشاپوری نے مستدرک کے اندر لکھا۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جبریل امین علیہ السلام کو اپنے اس حجرے میں کھڑے دیکھا، اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام ان سے سرگوشی فرما رہے تھے۔ پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اندر تشریف لائے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ کون ہے جس سے آپ آہستہ آہستہ گفتگو فرما رہے تھے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ عرض کیا جی ہاں۔ تو فرمایا تم اس کے صورت کو کس سے تشبیہ دیتی ہو؟ تو میں نے عرض کیا کہ وہ تو دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دکھتے تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نے خیر کثیر کو دیکھا، وہ جبریل امین علیہ السلام تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتی ہیں کہ میں تھوڑی دیر ٹھہری رہی، حتیٰ کہ جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جبریل تمہیں سلام کہتے ہیں۔ تو حضور صدیقہ کریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا وعلیہ السلام جزاہ اللہ من دخیل خیرا، یعنی اللہ تبارک و تعالی ان کو رازدار کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور یہی مضمون صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جبریل ہے اور جبریل تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ تو ام المومنین صدیقہ کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ جن کی خدمت سراپا اقدس میں حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ حضرت سرکار سیدہ کریمہ طیبہ طاہرہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ خلیفہ اور صدیق کی بیٹی ہیں، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر ہیں۔ حضرت امام شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبوت اور سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مرتبہ صدیقیت ہے یہ نبوت سے نیچے ہے، یعنی اسی لیے حضرت صدیق اکبر کو
رسل و انبیاء کے بعد سب سے افضل کہا جاتا ہے کہ رسالت و نبوت کے نیچے جو مقام اور مرتبہ ہے وہ مقام صدیقیت کا ہے، اور صدیقیت کا مقام اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے والد ماجد سیدنا ابو بکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مرحمت فرمایا۔ پھر آپ خلیفہ کی بیٹی ہیں، خلافت راشدہ، 5 خلفائے راشدین مہدیین ہیں، ایک پہلے سرکار صدیق پاک، دوسرے سرکار عمر پاک، تیسرے سرکار عثمان پاک، چوتھے مولا علی پاک، اور 5ویں حضور پرنور امام حسن کریم ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو آپ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ اول بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں، یہ بھی ان کے مناقب کا ایک حصہ ہے۔ تفسیر قرطبی میں امام قرطبی رحمہ اللہ نے یہ نقل فرمایا ہے کہ صدیقہ کریمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، میں طیبہ پیدا کی گئی اور طیب کے پاس پیدا کی گئی ہوں، سبحان اللہ الکریم۔ اور مزید فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ فرمایا ہے۔ اصل میں حضور صدیقہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے کثیر علوم سے نوازا۔ آپ قرآن کریم کی عظیم مفسرہ اور حدیث مبارکہ کو بیان فرمانے والی عظیم المرتبت محدثہ ہیں۔ آپ کا اشارہ دراصل یہی 18واں پارہ سورہ نور کی آیت نمبر 26 کی طرف ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ، کہ ستھریوں کے لیے، ستھریاں یعنی پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے، اولئک مبرؤون مما یقولون، فرمایا وہ پاک ہیں ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ تو حضرت صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں طیبہ پیدا کی گئی، اور صدیقہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے رزق کریم کا وعدہ کیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ شان ہے سرکار سیدہ کریمہ طیبہ طاہرہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ شمع تابان عرش آستان نبی، غم گسار نبی طبع دان نبی، راحت قلب و روح روان نبی، بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وازواجہ وبارک وسلم۔ حضرت سرکار سیدہ کریمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضور سید العالمین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، فرمایا مردوں میں تو بہت کامل ہوئے، عورتوں میں سوائے فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں کہ کوئی کاملہ نہ ہوئیں، اور فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بزرگی ساری عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی بزرگی تمام کھانوں پر۔ تو یہ ایک تشبیہ دے کر ایک فضیلت کو آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ سرید کیا ہے؟ یہ جیسے شوربے والا گوشت ہو، اس میں روٹیوں کے ٹکڑے کر کے اس میں ڈال دیا جائے، جب وہ کچھ دیر بھیگ جائے تو پھر اس کو کھایا جائے۔ سرید کو سید الطعام بھی کہا گیا، سید الطعام اللحم، یعنی کھانوں کا سردار جو ہے وہ گوشت ہے، اور جو گوشت والا شوربہ ہے اس میں یہ سرید ڈالنا یہ حضور علیہ السلام کو پسند اور عرب کے اندر بھی مروج تھا، اور اس کے اندر غذائیت ہوتی ہے، اس میں چبانے کی دقت نہیں ہوتی، خوراک و غذا والی نالی سے یہ جلد گزر جاتا ہے، اور یہ خوش ذائقہ ہوتا ہے اور زود ہضم ہوتا ہے۔ تو یعنی یہ سرید کی خصوصیات ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے عورتوں میں حضرت صدیقہ کریمہ کو اس بات سے تشبیہ دی جو ان کی فضیلت، ان کے حسن اخلاق اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ان کی پسندیدگی کا واضح ثبوت ہے۔ ام المومنین سرکار صدیقہ کریمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جیسے وہ فضیلت بہت بڑی ہے کہ ان کی طہارت و پاکیزگی کی گواہی میں سورہ نور نازل ہوئی، ایسے ہی ام المومنین کے فضائل و مناقب کا ایک بہت بڑا باب ہے
کہ کروڑوں منقبتیں اور کرامات جو ہیں وہ اس کے آگے کوئی مقام نہ رکھیں، اور وہ یہ ہے کہ آج پوری مسلم امہ کو جو تیمم کی دولت عطا ہوئی ہے وہ صدقہ ہے سرکار صدیقہ کریمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ مختصر بات اتنی، سفر میں ہیں، قیام ہوا، ہار گم ہو گیا، بارگاہ میں عرض کیا کہ ہار گم ہو گیا ہے، جان عالم علیہ السلام نے فرمایا قافلہ روک دو، صدیقہ کا ہار تلاش کرو۔ وہ تلاش کے اندر وقت گزرتا گیا، نماز کا وقت آ گیا، پانی وہاں پر موجود نہیں ہے، اور پھر لوگوں نے حضور صدیق پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ آپ کی شہزادی پاک کے ہار کی وجہ سے سارے مسلمان ایک قافلہ رکا ہوا ہے۔ صدیق پاک اس خیمہ مبارک میں جاتے ہیں اور حضرت صدیقہ کریمہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ہلکی سی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی دوران مصطفیٰ جان رحمت شفیع امت علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی ہے، اور یہ 5واں پارہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 نازل ہوئی کہ رب العزت نے فرمایا اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا یا تم نے عورتوں کو چھوا اور پانی نہ پایا، فلم تاجدوا ماء، تو پانی تمہیں اب نہیں مل رہا، تو فرما فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کا اور اپنے منہ کا مسح کرو۔ گرامی کا حضرات، سیاح کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جب صحابہ کرام علیہ سرکار علیہ السلام کی چشمان کرم کھلتی ہیں تو حضور کا چہرہ خوشی سے چمک رہا ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا تمہیں اللہ نے تیمم کی دولت دے دی، اور اس سے پہلے یہ امتوں کو کسی کو بھی نہیں ملی۔ تو آقا و مولا علیہ السلام نے حکم دے دیا، اور صحابہ کرام خوشی خوشی سے تیمم کر رہے ہیں، اور انہی میں سے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے آل ابو بکر، یہ تمہاری پہلی ہی برکت نہیں ہے، یعنی تمہاری برکت سے مسلمانوں کو بہت آسانیاں اور فوائد پہنچے۔ اور بعد میں جب اونٹ اٹھایا گیا تو ہار اس کے نیچے موجود تھا۔ تو آج امت جو سفر میں پانی نہ ملنے کی وجہ سے یا مرض کی وجہ سے ٹھنڈا پانی ہے اور وضو نہیں کر سکتے، ایسے غسل فرض ہے، تو جن صورتوں میں تیمم کی اجازت ہے یہ سارا صدقہ سرکار سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ سعادت بھی حاصل رہی کہ ایک مدت ان کو پھر یہ شرف ملا کہ بقیہ ازواج پاک کے ہاں حضور ایک ایک دن جلوہ گر ہوتے، اور ام المومنین کے ہاں 2 روز کا قیام ہوتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ام المومنین سیدتنا سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، چونکہ یہ ضعیفہ ہو چکی تھیں، عرض کیا کہ میں اپنی باری کا جو دن ہے وہ ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرتی ہوں۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سرکار صدیقہ کریمہ کے مکان عرش نشان پر 2 روز قیام فرماتے۔ زہ نصیب، زہ مقدر، ہمیں تو مدینہ شریف میں ایک سانس مل جائے تو بزرگ کہتے یہ زیست کا حاصل ہے۔ صدیقہ کریمہ وہ ہیں کہ جہاں 2 دن جانے جانا علیہ السلام رونق فروز رہیں، اور پھر آج جہاں آرام فرما ہے وہ بھی صدیقہ کریمہ کا حجرہ مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم کے میدان میں بھی بہت نوازا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فقیہہ تھیں۔ عمدۃ القاری میں امام بدر الدین عینی حنفی علیہ رحمت نے اس بات کو نقل کیا کہ ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اکابر فقہا صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے تھیں، یعنی وہ بڑے بڑے اجلہ صحابہ جن کو اللہ کریم نے فقاہت کی شان سے نوازا تھا، ان میں سے ایک حضرت صدیقہ کریمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اسود الغابہ میں ہے کہ حضرت سیدنا عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ام المومنین سرکار صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سب لوگوں سے زیادہ فقیہہ اور عام لوگوں سے زیادہ اچھی رائے رکھتی تھیں، اور بلکہ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ سیر اعلام النبلاء میں نقل کرتے ہیں کہ افقہ نساء الامت علی الاطلاق،
یعنی سرکار صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا امت کی تمام عورتوں سے زیادہ فقیہہ ہیں۔ حضرات صحابہ اکرام علیہ رضوان کو جب کسی علمی اشکال کا حل مطلوب ہوتا، آیت کا معنی و مفہوم سمجھنا ہوتا، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کسی فرمان اقدس کی تشریح درکار ہوتی اور باہمی گفت و شنید کے بعد بھی وہ عقدہ حل نہ ہوتا، تو پھر اس مشکل کشائی کے لیے جس دروازے کا رخ حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کرتے تھے وہ دروازہ تھا ام المومنین سرکار سیداتنا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ حضرت سرکار سیداتنا ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مسئلے حل کیوں کروائے جاتے تھے؟ تفسیر کبیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا کہ رحمت عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ام المومنین کے بارے میں حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا، تم اپنا 2/3 دین اس حمیرہ، یہ آپ محبت سے حضور صدیقہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حمیرہ فرماتے تھے، فرمایا کہ حمیرہ سے حاصل کرو اپنا 2/3 دین، اللہ اکبر کبیرہ، 2/3 دین جو ہے وہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حاصل کرو۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کریم نے فصاحت و بلاغت سے بھی نوازا تھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ فصیح کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے۔ علم فرائض اور علم طب، حضرت سیدنا عروہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار سیدہ مخدومہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ علم فقہ، طب اور شعر کو جاننے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ روایت اسد الغابہ کے اندر موجود ہے۔ ام المومنین سرکار سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اعزازات میں سے ایک بہت بڑا اعزاز یہ بھی ہے کہ آپ ان 6 صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے ایک ہیں جن سے سب سے زیادہ احادیث مبارکہ مروی ہیں۔ آپ کی روایات کثرت سے اور ان کی تعداد 2210 ہے۔ 2210 احادیث مبارکہ کو ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کیا، جن میں سے 174 احادیث کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے ذکر کیا، متفق علیہ کہا جاتا ہے، اور 54 احادیث امام بخاری رحمت نے لکھی جس میں منفرد ہیں، اور 58 احادیث حضرت امام مسلم رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں۔ حضرت سرکار سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ گویا میرے حجرے میں 3 چاند آ کر گرے، تو میں نے اپنا خواب سیدنا صدیق اکبر والد ماجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا، تو جب نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا اور کریم علیہ السلام کا مزار گوہر بار صدیقہ کریمہ کے حجرے میں بنا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ صدیقہ سے فرمایا، یہ تمہارے ان 3 چاندوں میں سے پہلا چاند ہے اور یہ چاند سب سے بہتر ہے۔ تو گویا پہلا چاند جو سب سے بہتر ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اور پھر ان کے بعد اسی حجرہ شریفہ میں دوسرا چاند وہ امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر، اور پھر ان کے بعد تیسرا چاند امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ امام کہتے ہیں کہ محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضرت سرکار سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین محبوب رب العالمین سیداتنا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کا عقیدہ مبارکہ جاننا ہو تو اس کے لیے یہ روایت کافی ہے، جسے امام مسلم رحمہ اللہ کے استاد امام دارمی نے اپنی سنن کے اندر نقل کیا، اور یہ مشکوٰۃ شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ ہوا یہ کہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تکریما و تعظیما میں قحط آ گیا، تو لوگوں نے
ام المومنین صدیقہ کریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یہ معاملہ ہے اور بارش نہیں ہوتی، تو ام المومنین نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور منور کی طرف غور کرو، اس سے ایک طاق، جیسے ہم آسان لفظوں میں کہہ لیں ایک سوراخ آسمان کی طرف بنا دو، حتیٰ کہ مزار انور منور اور آسمان کے درمیان کوئی حجاب و پردہ نہ رہے، چھت نہ رہے۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا تو خوب بارش برسی، حتیٰ کہ چارہ اگ آیا اور اونٹ اتنا چارہ ہوا کہ اونٹ کھا کھا کے موٹے ہو گئے، حتیٰ کہ چربی سے ان کی کوکھیں جو ہیں وہ پھول گئیں۔ تو یہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کا اعتقاد ہے۔ علامہ ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار صدیقہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر انور منور پر آسمان کی طرف جو طاق بنانے کا کہا ہے، تو اس میں حکمت یہ تھی کہ جب آسمان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مزار انور کی زیارت کرے گا تو آسمان کی آنکھوں سے اشک بہہ اٹھیں گے، اور وہی اشک جو ہے وہ بارش کا روپ دھاریں گے۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض، یہ 25واں پارہ سورۃ الدخان کی آیت نمبر 29 ہے، تو ان پر آسمان اور زمین نہ روئے، تو ان پر آسمان اور زمین نہ روئے۔ فرماتے ہیں اس فرمان میں کافروں کے حال کی خبر ہے کہ کافروں کے حال پر نہ آسمان روتا ہے نہ زمین روتا ہے، تو نیک لوگوں کی نسبت معاملہ اس کے الٹ ہوگا کہ ان پر آسمان و زمین روئیں گے۔ تو اسی لیے ام المومنین سرکار سیدہ کریمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، چونکہ وہ ان سارے رموز کو جانتی ہیں، تو اس لیے انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ آسمان کی طرف یہ چھت مبارک میں شگاف کر دیا جائے۔ آسمان جب مزار گور بار کی زیارت کرے گا تو انشاءاللہ اس کی پھر آنکھوں سے چھما چھم اشک برسیں گے، اور وہی اشک بارش ہوں گے جو تمہارے لیے خیر کا سبب ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ کل بھی ہم ام المومنین مخدومۃ المسلمین سرکار سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر کریں گے۔ کل 17 رمضان ہے، یوم فرقان بھی ہے، یوم بدر بھی ہے، تو انشاءاللہ پھر اس سے اگلا حصہ جو ہوگا وہ بدر والوں کے حضور خراج محبت پیش کریں گے۔ کل آپ کوشش کریں گھروں میں جو بھی افطاری بنائیں تو وہ نیت کر لیں کہ وہ نیاز ہو شہدائے بدر، شرکائے بدر کی، اور خصوصاً سرکار صدیقہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اس کے لیے حکمت بھری بات یہ ہے کہ حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی المعروف حضرت مجدد الفسانی قدس سرہ الربانی سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم بزرگ، اپنے وقت کے مجدد، وہ فرماتے ہیں کہ میں جب فاتحہ کا سلسلہ کرتا نا کوئی چیز پکا کر، تو میں نے کبھی اس میں بالخصوص ام المومنین سرکار صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہ لیا۔ ایک دن سرور عالم شفیع آدم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی تو کریم رحیم آقا علیہ السلام نے میری طرف سے رخ انور پھیر لیا، تو میں نے عرض کیا میرا ماں باپ آپ پہ قربان، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے جو حضور توجہ نہیں فرما رہے؟ تو سید العالمین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہم کھانا عائشہ کے گھر کھاتے ہیں، جس نے کھانا ہمیں بھیجنا ہو وہ عائشہ کے گھر بھیجا کرے، رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی محبت ہے ام المومنین مخدومۃ المسلمین محبوبہ محبوب رب العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو میرا آپ کو یہ محبت بڑا مشورہ ہے، ہم کو فرض واجب کی بات تو نہیں کر رہے، کہ کل کی یعنی 17 رمضان کی جو افطاری ہے وہ گھر میں جو چیز بھی آپ بنائیں تو اس کے نیت کر لیں کہ یہ شہدائے بدر اور خصوصاً ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جناب میں نظر ہے۔ فاتحہ شریف پڑھیں، گھر کے افراد کو بٹھائیں، ذکر اذکار کریں، اور پھر وہ مجموعی طور پر درجہ بدرجہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ، جملہ اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، امہات پاک، اور پھر بالخصوص صدیقہ پاک اور شہدائے بدر کی بارگاہ میں پیش کریں، ان کے توسل سے دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔